سب سے پہلے ہم لوگ صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اس کو ہم لوگ تفصیل سے دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کا انتقال ہوا تھا اس دن سورج گرہن تھا۔ سورج گرہن لگنے کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، اسی لیے سورج گرہن لگا، اسی لیے سورج گرہن ہوا۔ تو آج بھی ہم لوگ سورج گرہن لگتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ دیکھو کچھ تو بھی ہوتا، کچھ تو بھی ہوا ہوگا، اس طرح کا عقیدہ آج بھی کئی لوگوں کے کیا ہے زندگیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسا کہ خاص طور سے اگر بہو ہیں تو اسے ساس کے گھر میں یعنی نہیں رہنے دیتا، اس کو میکے میں بلایا جاتا ہے آج سورج گرہن جس وقت لگتا ہے۔ پھر اسی طرح پریگننٹ عورت جو ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اسے بھی کہا جاتا ہے کہ تم باہر نہیں نکلنا، پھر چھری ہاتھ میں نہیں پکڑنا یا کوئی چیز نہیں کاٹنا۔ اس طرح بہت ساری بد عقیدگیاں آج بھی ہے، چولہا نہیں جلانا حمل والی عورت، اس طرح بہت ساری عقیدے، غلط عقیدے ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں صحیح علم کے نہ رہنے کی وجہ سے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اس وقت بھی لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا اسی لیے سورج گرہن لگا۔ تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سورج اور چاند، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو گرہن کسی کی موت اور کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں لگتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا اور اس بد عقیدگی کو ختم کر دیا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کی زندگی کی وجہ سے یہ سورج گرہن اور چاند گرہن نہیں لگتا۔ تم انہیں گرہن کی حالت میں دیکھو تو اللہ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ گرہن کھل جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر تم سورج گرہن اور چاند گرہن کو اگر دیکھو تو نماز پڑھو۔ اس وقت کرنے کا کام یہ ہے نماز پڑھو، دعا کرو۔ اور بھی حدیثیں ہیں ہم کو اس وقت کیا کیا کرنا ہے، انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں؟ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کی وجہ سے تمہیں ڈرانا چاہتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ کیسے ڈراتا؟ سورج گرہن اور چاند گرہن سے ہم کو ڈر کیسا پیدا ہو؟ کیسے؟ یہ نشانیاں تو ہیں لیکن ہمارے اندر ڈر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ بولے تو سورج گرہن سے کبھی ہم کو ڈر لگا؟ ہاں ہم کو ڈر لگا۔ کس کا ڈر لگا؟ ارے سورج گرہن ہے، باہر نکلے تو کچھ تو بھی ہوتا ہوگا، یہ ڈر ہے۔ سورج گرہن ہے، ہمارے گھر میں حاملہ عورت ہے، اس کو کچھ نقصان ہوتا ہوگا، یہ ڈر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ڈر نہیں سکھاتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کس چیز کا ڈر سکھاتا ہے؟ سورج گرہن اور چاند گرہن کی وجہ سے دیکھو وہ ذات، وہ اللہ، وہ رب العزت جو تھوڑی دیر کے لیے عارضی طور پر سورج کو اور چاند کو بے نور کر سکتا ہے۔ سورج گرہن میں کیا ہوتا؟ تھوڑی دیر کے لیے سورج بے نور ہو جاتا ہے۔ چاند گرہن میں کیا ہوتا؟ تھوڑی دیر کے لیے چاند بے نور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل ہم کو یہ ڈرانا چاہتا ہے کہ وہ ذات تھوڑی دیر کے لیے آج تمہیں سورج کو بے نور کر دیا، وہ ذات جو تھوڑی دیر کے لیے چاند کو بے نور کر دیا، وہ ابھی تو عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر دیا، ایک دن ایسا آئے گا جو ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس سورج کو اور اس چاند کو بے نور کر دے گا۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ ڈرانا چاہتا ہے، یہ دکھانا چاہتا ہے، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اے لوگوں دیکھو، تمہارے دل میں کبھی شک آ جائے، شیطان وسوسہ ڈالے کہ قیامت کیسی ہوگی۔ قیامت کے تعلق سے آپ سنتے ہیں رات ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پلسرات کی رات بھی ہے، وہاں پر بھی اندھیرا ہے، یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ سب ایسے ہی ہوگا، ابھی دیکھ لو اگر دیکھنا ہے تو یہ نشانیاں ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سورج کو بے نور کر دیا، تھوڑی دیر کے لیے چاند کو بے نور کر دیا، قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے یہ بے نور ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے روشنی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، تکبیرات پڑھو، نماز پڑھو، صدقہ کرو۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس میں کیا آیا؟
جب بھی گرہن دیکھے نماز پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، پھر اسی طرح کیا ہے اللہ کا ذکر کرو، تکبیرات پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی تکبیرات یہ پڑھنا چاہیے، ہمیں ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ، جو بھی ذکر ہوتا ہے ہم کو سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت یہ کرنے کا کام ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گرہن دیکھو تو نماز ادا کرو، دعائیں کرو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے، صحیح مسلم کی روایت۔ تو گرہن ختم ہونے تک ہم کو یہ کام کرنا ہے، جب سے گرہن شروع ہوا وہاں سے لے کر ہم نمازیں پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، پھر کیا ہے صدقہ کرتے ہوئے جب تک گرہن ختم نہیں ہوتا ہم کو کرنے والا کام یہ ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عہد مبارک میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف ادا کیا، نماز خسوف اور کسوف اسی نماز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز خسوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی، لمبا قیام کیا۔ نماز کا طریقہ بھی کیسا ہوگا اس حدیث سے واضح ہو رہا، دیکھیے لمبا قیام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کے بعد رکوع کیا، رکوع بھی قیام کے برابر تھا، یعنی جتنی دیر ٹھہرے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، جتنی دیر قیام کرے تھے ٹھہر کے اتنا ہی رکوع بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے، اتنا لمبا رکوع، پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھے، پھر قیام کیا، پھر لمبا قیام کیا، پھر دوسری مرتبہ پھر رکوع میں گئے۔ یہ سورج گرہن کی نماز کا طریقہ ہے، دو رکوع ہے، دو رکوع ہے اس حدیث میں، کون سی؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو دو رکوع کیے، پھر وہ بھی رکوع لمبا کیا، پھر اس کے بعد سجدے میں گئے، وہ سجدہ بھی لمبا کیا، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں گئے، وہ بھی سجدہ لمبا تھا۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو دوسرا قیام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا کیا، لیکن وہ پہلی رکعت سے پہلے قیام سے تھوڑا ہلکا تھا، چھوٹا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد پھر اسی طرح پھر دو رکوع کیے، پھر دو سجدے کیے، لیکن یہ دو رکوع یہ دو سجدے بھی پہلے کے مقابلے میں تھوڑا کم تھے، یعنی پہلی رکعت بہت لمبی، پہلا قیام بہت لمبا، پہلا رکوع بہت لمبا، لیکن اس کے بعد پڑھی جانے والے تھوڑے تھوڑے کم کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز ادا کی جو دو رکعت ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کتنی؟ دو رکعت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نماز مکمل کیا، سلام پھیرا، تو اس وقت سورج روشن ہو چکا تھا، یعنی گرہن ختم ہو گیا، یعنی اتنی دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے جتنی دیر میں سورج گرہن ختم ہوا۔ مثال کے طور پر 15 یا 20 منٹ ایک دو رکعت نماز پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ جتنی دیر گرہن رہتا ہے اتنی دیر ہمیں بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا اس کے بعد خطبہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اب یہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا ہے؟ یہ نماز باجماعت پڑھی جائے، ٹھیک ہے نا، باجماعت پڑھی جائے یہی بہتر ہے، سمجھ رہے نا، باجماعت پڑھنا یہی بہتر ہے۔ پھر اسی طرح نماز کے لیے اعلان کرنا، لوگوں کو بلانا، پھر اسی طرح عورتیں اور بچے بھی نماز پڑھے، یہ نماز خسوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اور بچے سب مل کر یہ نماز پڑھے تھے، دو رکعت پڑھیں گے۔ اچھا رکعت ابھی جیسے میں بتایا حدیثوں سے، مطلب الگ الگ حدیثوں سے جو ہم لوگوں کو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو دو رکعت میں دو رکوع بھی کر سکتے، تین رکوع بھی کر سکتے، چار رکوع بھی کر سکتے، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایتوں سے ہم لوگوں کو یہ حدیثیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں واضح ہوتا ہے رکعت ہم کو پڑھنا ہے صرف دو ہی رکعت پڑھنا ہے، لیکن رکوع زیادہ کر سکتے، رکوع زیادہ، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے؟ زیادہ بہتر کیا ہے؟ ہر رکعت میں، ہر ایک رکعت میں دو رکوع دو سجدے، ہر رکعت میں دو رکوع دو سجدے، دو رکوع دو سجدے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکوع 2 سجدے بھی کیے، 4 رکوع 2 سجدے بھی کیے، الگ الگ طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ سجدے وہی رہیں گے، سجدوں میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن رکوع ہم زیادہ کر سکتے، یا تو ایک رکعت میں 2 رکوع کیجئے، ایک رکعت میں 3 رکوع، ایک رکعت میں 4 رکوع کر سکتے، لیکن ایک رکعت میں 1 رکوع نہیں،
एक रुकू नहीं हो सकती, एक रकत में 5 रुकू नहीं हो सकते, ये हदीसें ज़ईफ है। एक रकत में जरूर या तो 2 रुकू करना है, या 3 रुकू करना है, या 4 रुकू करना है, ये नमाज का तरीका। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक और हदीस जो कि सही बुखारी और मुस्लिम में ही ये रिवायत है, खुसूफ के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, और खुतबे में क्या कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़वा की नसीहत की, अल्लाह के अजाब का खौफ, गुनाहों से डरने का हुक्म दिया, अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म दिया, और सदका करने की तरगीब दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते तो खुतबे में ये तमाम चीज़ें, खुसूफ के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये तरगीब देते, अल्लाह से डरने की तरगीब देते, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करने की तरगीब देते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो इस नमाज के लिए ना अजान है ना अकामत है, बल्कि इस नमाज को बाजमात पढ़ना है, सिर्फ ऐलान कर सकते हैं। इसके लिए अजान दे के नहीं बुलाया जाता, ना अकामत दे सकते हैं। इस नमाज के लिए सिर्फ क्या है? ऐलान किया जाता कि हाँ भाई कल अगर सूरज ग्रहण है तो आज ही ऐलान हो जाएगा, अगर आज मालूम हुआ तो नमाज से पहले जब भी जिस तरह से भी क्या है ऐलान करे, ताकि तमाम लोगों को जमा करने के लिए, तमाम लोगों को मालूम करने के लिए ऐलान किया जाता। अब उसमें औरतें भी शामिल होती, बच्चे भी शामिल होते, मर्द भी, सब एक जगह इकट्ठे होते, फिर सब के सब मिलकर बाजमात नमाज अदा करना चाहिए। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका।